السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دی لوکل جرنلسٹ. جی اے اکیڈمی کی جانب سے ایک خصوصی موقع آپ سب کے لیے جامعہ یوسفیہ دینیات کیمپ کا انتظام کیا جا رہا ہے. اس 1 منتھ کیمپ کا مقصد آپ کے بچوں کو ہالیڈے سیشن کو دیکھتے ہوئے انہیں دینی تعلیم اور اسلامی معلومات فہم کرانا ہے. اس کیمپ کے دوران بچوں کو دینیات سے جڑی ورکشاپ اور ٹریننگ دی جائے گی، جس میں قرآن، حدیث، نماز اور دوسرے اہم مسائل پر تعلیم دی جائے گی. اس کے ساتھ ہی بچوں کو کمپیوٹر بیسک نالج بھی پرووائڈ کیا جائے گا، جو آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے. یہ ایک بہترین موقع ہے تاکہ آپ کے بچے اپنے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں. خاص بات یہ ہے کہ ایڈمیشن فی بالکل فری آف کاسٹ ہے اور آپ آن دی اسپاٹ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. کیمپ کا ایڈریس ہے 62C برانفیلڈ رو، کولکتہ 27. زیادہ معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. جی اے اکیڈمی، دین اور دنیا دونوں میں آپ کا ہم سفر. سب سے پہلے تو میں شروع سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو 2019 میں ہم لوگوں نے ایک خواب دیکھا تھا، جس میں ڈیجیٹل ایڈوکیشن کو عام کرنے کی بات ہوئی، جو سوچ ہم لوگوں کے پورے ممبران نے کیا تھا. اسی سوچ کے تحت ہم لوگوں نے 2 سال پہلے ایک جگہ حاصل کیا بیرکپور گرولیا میں 5.5 کٹھا کا. تو انشاءاللہ بہت جلد وہاں بھی اب کام شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک کھدرپور میں ہم لوگوں کا جو ہیڈ آفس ہے 62C برانفیلڈ رو، کولکتہ 27. جم فادر کے فرسٹ فلور میں ہم لوگوں نے جی اے اکیڈمی کے نام سے ایک سینٹر کھولا ہے، جسے انشاءاللہ بہت جلد نئے سیشن سے اسکول میں تبدیل کیا جائے گا، وہ بھی ڈیجیٹل اسکول. اس میں کتابوں کا بوجھ کچھ کم کیا جائے گا اور الیکٹرانکس کو عام کیا جائے گا اپنے کامن بچے کے اندر میں. اور زیادہ تر ہم لوگ کوشش میں اس لیے لگے ہیں کیونکہ دیکھیے، بچے جب اپنے آپ میں آتم وشواس لے آئیں گے تو وہ کچھ بھی کر پائیں گے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نارملی بچے اگر کوئی اسکول، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کسی میں بھی جا رہا ہے اور ایسے ہی چپل پہن کے گھر میں فارمل ڈریس، یا ہمارے غریب بچے ہیں تو گندا پھٹا پرانا پہن کے اگر وہ اسکول اٹینڈ کر رہا ہے تو ان کے اندر میں اس لیول میں آپ دیکھیں گے آتم وشواس نہیں رہے گا. جو بڑے اسکولوں میں اور جو ویل ڈریس اپ کر کے بچے جاتے ہیں ان کے اندر میں رہتا ہے. تو یہ جو ہم لوگ نئے سیشن سے انشاءاللہ بہت جلد اسے عام کریں گے، ہمارے غریب بچوں کے لیے بھی، جو نیڈی بچے ہیں ان کے لیے بھی. اور میں آپ روشنی ڈالتا ہوں، آج جو مانسون کیمپ جو ہم لوگ اسٹارٹ کیے ہیں جامعہ یوسفیہ دینیات کے کولیبریٹ سے جی اے اکیڈمی میں، یہ آپ کا 1 مہینے کا ٹوٹل پیکیج ہے. یہ 1 مہینے میں آپ کو، جیسے مولانا صاحب نے ابھی بتایا، کہ قرآن حدیث سے لے کر کے عقائد و مسائل لرننگ سننا، اس کے ساتھ ساتھ آرٹ اینڈ کرافٹ بھی ہوگا، اور پلس کمپیوٹر کا کچھ بیسک نالج، اسپوکن انگلش میں کچھ ان کو ایڈوانس کیا جائے گا تاکہ ماحول بنے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو اسکول میں اگر کسی اسکول سے وہ تعلق رکھ رہے ہیں، اس میں کچھ اگر ہوم ورکس دیے گئے ہیں یا کچھ ٹاسک دیا گیا ہے تو اس کو بھی مکمل کرانے کی کوشش کی جائے گی. تو میں یہی اپیل کروں گا لوگوں سے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں. 1 مہینے کے لیے. کب سے شروع ہو رہا ہے، کب تک ہوگا؟ انشاءاللہ ہم لوگ 2 دن کے اندر میں ہی سینٹر چالو کر دے رہے ہیں. تو اسی کے لیے یہ 2 دن کا کیمپ بھی رکھا گیا تاکہ ہم لوگ جلد سے جلد سینٹر کو اسٹارٹ کریں. اور جو بھی ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، لمیٹڈ سیٹ ہے، تو 2 سے 3 دن میں وہ لوگ ہم سے رابطہ قائم کریں. ہمارا نمبر ہے 8981011120 اور رابطہ قائم کر کے وہ اپنا ایڈمیشن کروا لیں. بہت بہت شکریہ. ہے کہ سماج میں کتنی ضرورت ہے ایسے کورسز کی، ایسے سبجیکٹس کی آج؟ السلام علیکم. اسلام جی، پچھلے 12 سال سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کرنے کے بعد یہ احساس ہے مجھے کہ ایجوکیشن انسان کو جو ہے نا وہ جانوروں سے الگ کر دیتے ہیں. جی، کیونکہ کھانا پینا اور پھر جو ہے وہ بیت الخلا جانا، یہ ساری کام جانور بھی کرتے ہیں. جی بالکل.
مگر انسانیت اگر انسان کے اندر آتا ہے تو ایجوکیشن کی وجہ سے آتا ہے. ایجوکیشن آج کے وقت میں جی اے اکیڈمی جو کر رہے ہیں, اور یہاں دیکھیے گا فری انرول ناؤ, فری, آپ نے کہیں بھی دیکھا ہوگا نا یہاں پہ فری ہوتا ہے. وہ فری جو ہے نا, کوئی پروڈکٹ فری نہیں ہوتا ہے, جہاں فری ہوتا ہے وہ انسان پروڈکٹ ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پہ فری میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے لیے ایک اسٹار لگا ہوتا ہے. مگر یہاں دیکھ لیجیے گا کہیں پہ بھی کوئی اسٹار نہیں ہے, کوئی بھی اسٹار نہیں ہے. کیونکہ ہمارا یہ مقصد ہے, جی اے اکیڈمی کا مقصد ہے کہ یہاں پہ اس بچے کو اسٹار بنایا جائے. جی بالکل. جو بچے اس کو جوائن کرے گا, جو بچے اس پروگرام کے ساتھ چلے گا, جو بچے اس میں انرول کرے گا, تو ہم لوگوں کا پورا فوکس ہے نا کہ بچے کے اندر امپاورمنٹ کیا جائے, ایجوکیشن کے ایک فیلڈ پہ اس کو ایسا کیپیبل بنا دیا جائے کہ وہ سماج میں ایک چینج میکر کی حیثیت سے. میں ہمیشہ جہاں بھی بات کرتا ہوں چینج میکر, یہ ورڈ پہ میں زیادہ زور دیتا ہوں کیونکہ آپ کو ضرورت ہے معاشرہ میں جتنا نیگیٹیوٹی ہے نا, جتنے اندھیرے ہیں نا, جتنا ڈارکنیس ہے, جتنی کمی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے نا ایک جی اے اکیڈمی کی ضرورت نہیں ہے. ان گنت جی اے اکیڈمی کو آنا ہوگا سامنے, اور ایک جاوید کی ضرورت نہیں, ان گنت جاوید کو, ان گنت مولانا کو, ان گنت شعیب بھائی کو آنا ہوگا, تبھی جا کے سماج میں ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ اگر 1% ہے تو یہ نہیں بھولنا ہے کہ قطرہ قطرہ سے سمندر بڑھتا ہے. جی بالکل. ہم لوگ آج شروع کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے کم اسٹوڈینٹس آئیں گے, مگر یہ کارواں چلتا رہے گا اور لوگ جڑتے رہیں گے. بس آپ کو بولوں گا کہ انرول کریں, بچوں کو لائیں, بچے کو جوڑیں, اور بچے کا بھوشیہ جو ہے نا بہت اجول بنائیں, ہے نا. ایک آخری لائن سے ختم کروں گا. میں ہندی کا ایک شکشک ہوں اور اسکول میں بھی پڑھاتا ہوں. ایجوکیشنسٹ پوائنٹ آف ویو ہے میرا, اور ایک لائف لانگ لرنر کا میرا ایک ٹارگیٹ ہے کہ میں زندگی بھر پڑھتا رہوں, پی ایچ ڈی ختم ہو جائے, میری پڑھائی نہ چھوٹے. کیونکہ میں ایک اپنے آپ کو آج بھی ایک اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, اور مجھے لائف لانگ لرنر بننے کے لیے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں یہ کچھ باتیں. جیسے کہ ایک دوہا ہے, وہ کبیر داس جی ہیں. کبیر داس جی ہندی کے مہا کبھی مانے جاتے ہیں. ان کا جو دوہا ہے انہوں نے کہا ہے, جات نہ پوچھو سادھو سے, پوچھ لیجئے گیان, مور کرو ترواہ کی بڑی رہندو میان. اس کا مطلب ہے کہ جات اور دھرم جو ہے نا کسی سادھو سے نہیں پوچھنا ہے, کیونکہ سادھو کے پاس سادھوک ایک سادھنا ہوتی ہے, اس کے پاس گیان ہوتا ہے. تو ان سے اگر گیان کی باتیں کریں گے تو آپ کو گیان ملے گا, ہے نا. تو جیسے کہ آپ تلوار جب خریدتے ہیں تو آپ کو تلوار کے اوپر دھیان دینا ہے. میان تو کوئی بھی میان میں تلوار رکھا جا سکتا ہے, اصل میں تلوار کی دھار جو ہے اسی سے کام ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ انرول کریں, آپ چل کر کے دیکھیں, جی اے اکیڈمی کو آپ موقع دے کر کے دیکھیں. دھنیہ واد, شکریہ, السلام علیکم. مطلب جی اکیڈمی کی جانب سے یہ جامعہ یوسفیہ دینیات کو لے کر جو یہ پروگرام چل رہا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل میں بتائیں کیا ہے. یہ آپ کے جو ہے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من تعلم القرآن وعلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ کہنے سے پہلے ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھا جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور قرآن میں حدیث میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث کے اعتبار سے صحابہ کی زندگی, تابعین کی زندگی, طب تابعین کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا پڑھنے کا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے. کہتے ہیں جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ لوگ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی عرب میں, تو جب آپ کو جائزہ لیں گے تو پتہ یہ چلے گا پورے عرب میں, پورے مکے میں 17 لوگ سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اور یہ پڑھنے کا سلسلہ یہود قوم میں, لیکن وہ لوگ جو ہے اپنوں کے علاوہ کسی کو پڑھاتے نہیں تھے. ہزاروں کی آبادی تھی مکے میں, لیکن ہزاروں میں سے صرف خاندان لوگ جو تھے 17 تھے. یہ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ 6,666 آیتوں میں سے ہے نا 6,666 آیتوں میں سے اللہ نے 5 آیتوں کو نازل فرمایا. سورہ علق کی 5 آیت جو ہے شان آپ کی جو وہی ہے. تو اقرأ بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں دیکھتے ہیں، حدیث میں دیکھتے ہیں، صحابہ کی حدیث میں دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنایا. اپنے وقت کے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی کوئی مفسر تھے، کوئی محدث تھے، کوئی آپ کے جو ہے بہترین قاری تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو گئے تھے. اور بعد میں دیکھ لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جامعہ یوسفیہ جو آپ کے لیے اکیڈمی کے ماتحت اس کا ایک پروگرام چل رہا ہے مانسون کے موقع پہ، اس لیے کہ ابھی اکثر اسکولوں میں چھٹیاں چل رہی ہیں. ان چھٹیوں میں آپ کے بچے، ہمارے بچے ضائع نہ ہوں، اس لیے ایک کیمپ چلایا جا رہا ہے. اور کیمپ کے تحت لوگوں کے اندر علمی بیداری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی ہم لوگ کئی کیمپ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے. تو اصل مقصد کیا ہے کہ دینیات، یعنی جو بچے جو گھر پہ رہ کر اپنے وقت کو کھیل میں، فیلڈ میں، موبائل میں، اسی طرح سے جو ہے ساتھیوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ کم از کم 1 گھنٹے کے لیے ہم لوگوں نے رکھا ہے تعلیمی بیداری مہم میں دینیات. اس میں کیا ہے؟ اس میں بچوں کو قرآن سکھایا جائے گا، تصحیح قرآن صحیح پڑھنا آ جائے. دینیات میں جو ہے آپ کے روزمرہ کی دعائیں ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں کھانے کی پینے کی ہے نا یہ سکھایا جائے گا، اور اخلاقیات سکھایا جائے گا کہ کیسے ہمیں رہنا ہے. ماں باپ کا ادب ہے، احترام ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے. یہ یعنی کہ مکمل طور پہ اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے، جس سے انسان بنتا ہے، جس سے ایک مسلمان مومن بنتا ہے. یہ ہماری کوشش چند دنوں میں رہے گی کہ بے طرف کے اندر طلب آ جائے اور ذوق شوق پڑھنے کا پیدا ہو جائے. وقت میں جو ہے خاص طور پر بچوں کے اندر یہ جو ہے دینی تعلیمات کو جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طریقے کے معاشرہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور موبائل کا جتنا انفلوئنس ہے خاص طور پر بچوں کے اندر میں، کتنا ضروری ہے یہ گارجنس کے لیے تاکہ گارجن سمجھ پائیں اس چیز کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ایجوکیشن کا جو دور چل رہا ہے، ہم سب بہت ہی بہترین طریقے سے اس چیز سے واقف ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. آج جتنے بھی اسکولس ہیں، اسکولس کے اندر جتنی بھی تعلیم کا نظام ہے، لیکن اس میں جو ہے سب سے بڑی جو خامی دیکھی گئی وہ اخلاق ہے. اخلاق جس کو ہم لوگ بار بار اخلاق چلا کر کے بول رہے ہیں، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. انسان کے اندر علم آ جائے اور اخلاق نہ ہو، اس کے اندر شعور نہ ہو، سوچنے کی صلاحیت نہ ہو، بولنے کی صلاحیت نہ ہو، تو وہ ایسا علم حاصل کرنا بھی بیکار ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے آج جو ہے دینی تعلیم کی جو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. بار بار جو ہے پیرنٹس حضرات، گارجین حضرات جو بار بار اس بات کو دہرا رہے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے بچے کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری عزت بھول گیا، ہمارا احترام بھول گیا. سماج میں یہ چیز دکھ رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے کہ پڑھائی کے اعتبار سے وہ پیچھے نہیں ہے. اچھے سے اچھے ٹیچرز کا انتخاب کر رہے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کر رہے ہیں. اگر میتھ میں کمی ہے تو میتھ کے لیے اچھا سے اچھا ٹیچر، ہندی کے لیے اچھا سے اچھا ٹیچر، جو فوکس ہے. لیکن فوکس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سماج میں رہنا ہے اور سسٹم کو لے کے چلنا ہے، تو ہمیں جو ہے سب سے پہلا جو ہمارا جو اخلاق کا جو معاملہ ہے، سب سے پہلا جو ہے وہ بڑوں کی عزت ہے. جی بالکل. آج بچے ایجوکیشن کے معاملے میں ایجوکیشن جیسے لگ رہا ہے کہ کیا بولتے ہیں، کاروبار ہو گیا ہے. ہاں کاروبار ہو گیا، صحیح بات. لوگوں نے اس کو کاروبار بنا دیا ہے کہ ہم یہ دیں گے، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ اخلاق ہے. اگر اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ ہر فیلڈ میں جو ہے اپنے پیچھے جو لگے ہوئے کون ہیں؟ ان کے ماں باپ ہیں.
उनके टीचर्स हैं, जो उनसे एक उम्मीद रखे हुए हैं कि कल को जाकर के कुछ इससे हासिल होगा, तो उसके पीछे जो है हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। आज दीनी तालीम का मकसद ये है कि सबसे पहले जो है उसके अंदर जो है अल्लाह का खौफ पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुरान के अंदर फरमाया 15वें पारे के अंदर कि भाई माँ बाप जो है, वहां पर फरमा रहे तर्जुमा उसका है कि माँ बाप तुम्हारे बूढ़े हो जाए, क्या हो जाए, बूढ़े हो जाए। कुरान की आयत है उफ़ी वला तनहरुमा, उनसे उफ तक ना कहो, बूढ़े की बात का, जवान और इसकी बात नहीं कहा। तो इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने माँ बाप की अगर कदर नहीं करते हैं तो फिर हम समाज के एतबार से बड़ों की कदर कैसे करेंगे। GA एकेडमी का जो आज प्रोग्राम देखा तो मुझे अपना बचपन याद आया, और उस नुक्कड़ पे मैंने अपनी बचपन की ही बात कही कि हमारे वालिद मोहतरम एक जूट मिल में काम करने वाले, और उस जमाने में इल्म हासिल करना और पैसे से बड़ा मुश्किल। तो हम लोग तलाश करते थे कि कहीं इस तरह का सुनहरा मौका मिल जाए जो आज GA एकेडमी दे रहा है। हम लोग अखबार बेचे, गर्मियों में बर्फ बेचे फीस जमा करने के लिए, तब कहीं मेहनत से इल्म हासिल किया, और आज इस मकाम पे हैं कि लोग खिदमत का मौका दे रहे हैं। तो हमें एजुकेशन, तालीम हमारी समाज को बेहद जरूरत है, और हेल्थ भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। तो शोएब आलम वारसी साहब को मैं चंद दिनों से ही जानता हूँ, ज्यादा दिनों से नहीं जानता। तो इनकी सोच बड़ी है, सेहत के मामले में खूब अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्होंने जैसे ही देखा कि दुर्गा पूजा का माहौल है, छुट्टियां लंबी महीनों की होगी जी, और बच्चे अपना वक्त को, जिनके हालात अच्छे हैं तो कहीं अपने गार्जियंस के साथ टूर पे जाएंगे, वहां बिजी रहेंगे, और नहीं तो अगर घर पे रहेंगे तो मोहल्ले और घर का माहौल में बिगड़ भी सकते हैं, अपने वक्त को बर्बाद कर सकते हैं। और एक आला जो है हम सब के बच्चों के हाथ में है, वो मोबाइल, जो सोशल मीडिया का यूज करके अपने वक्त को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी सेहत को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम अपने बच्चों को, या कोई स्टूडेंट है तो खुद सोचे और इसका जो मॉनसून ऑफर है इसका फायदा उठाए। और क्योंकि देखिए अभी जावेद साहब ने कहा एनरोल फ्री है, तो आप खुद समझ लें कि ये कितना बड़ा काम है, बहुत बड़ी काम है। इसका फायदा हम समाज के उनसे मैं गुजारिश करूंगा, स्टूडेंट से, गार्जियन से, कि अपने बच्चों को भेजें और इसका फायदा उठाएं। शुक्रिया।